السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائی۔ مسلمان پر ایمان کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے، اور روز محشر اسی کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ نماز جہاں دینی اور روحانی فضائل ہیں، وہیں اس کے بے شمار طبی، سائنسی اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز میں پوشیدہ ایک ایسے راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس راز کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، کبھی نماز پڑھتے وقت آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع کیوں ہیں؟ یاد رہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس اللہ نے ہم پر نماز کا فریضہ مقرر فرمایا، یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ حکمتیں کیا ہیں؟ اس بارے میں آپ کو پوری تفصیل بتائی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ جب وہ سجدے سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا ہے، تو فرشتے نے ایک اور سجدہ کا شکرانے کے طور پر کیا۔ اس لیے نماز میں 2 سجدے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تصدیق کرائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، لہٰذا مسلمان روحیں تو سجدے میں چلی گئی، لیکن جو کافر روحیں تھیں وہ کھڑی رہیں۔ جب مسلمان روحیں سجدے سے اٹھی تو انہوں نے دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر کیا کہ ان کو پہلے سجدے کی توفیق ملی، اور اسی وجہ سے نماز میں 2 سجدے ہیں، اور اسی لیے نماز میں 2 سجدے فرض اور لازم ہو گئے، اور رکوع ایک ہی رہا۔ پیارے بھائیوں، اب اس ایک سجدے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جدید سائنس کی روشنی میں انسان گوشت پوشت، خون اور ہڈیوں سے مرکب ایک پتلا نہیں بلکہ خاکی وجود کے اندر نوری جوہر بھی ہے، اور یہ نوری جوہر ہی اصل ہے۔ انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں۔ انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے، پھر خاص کان کی جڑ میں موجود باریک باریک رگوں کو اپنے کنڈنسر بنا کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور ان خلیوں کو جانچ کرتی ہیں، جن کو شعور نظر انداز کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ خلیجات ہوتے ہیں تو دماغ میں ایک روشنی کا دھماکہ ہوتا ہے، اور تمام اعصاب اس دھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن میں روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں۔ دوسری طرف دماغ سے ایک بتی ہاتھوں سے منتقل ہوتی ہے، اور جب دوسرے جنریٹر یعنی نفس زیر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھوں میں موجود کنڈنسر سے ذیلی جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور زیر ناف ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازو، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہوتی ہے جو نماز کے دوران ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، سائنسی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام سے دل کا بار ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر متوازن پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی سہل ہو جاتی ہے۔ انسان میں قوت و مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اور رکوع سے کمر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کے حرام مغز میں برم ہو گیا بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ نیز رکوع سے گردوں میں پتھری کا عمل سست پڑ جاتا ہے، اور اگر پتھری بن گئی ہو تو رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کے عمل سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع کی حالت میں بالائے نصف جسم میں جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوما کرنے یعنی دوبارہ حالت قیام میں آ جانے سے چہرہ اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا،
صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سجدہ کرنے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ رانوں میں جو پٹے اللہ تعالیٰ نے نسل کی بڑھوتری کے لیے بنائے ہیں، ان کو خاص قوت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے مردانہ اور زنانہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے۔ نیز سینہ حسنی کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ، دل جمائی، پورے آداب اور سنت کے مطابق ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ پیارے بہنوں اور میرے بھائیوں، نماز کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک امریکی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ نماز کو پورے ملک میں لاگو کر دوں، کیونکہ نماز کے اوپر جتنی اسٹڈی میں نے کی ہے کسی نے نہیں کی، اور میں جان گیا ہوں کہ جتنی حکمت نماز میں ہے ان کی کوئی حد نہیں۔ یعنی امریکی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی مانند ہے، اس کا ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی۔ سارے جسم میں تازہ خون جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب انسان بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مثلاً 3 منزلہ عمارت ہو اور نیچے پمپ لگا ہو تو پانی نیچے زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا، جبکہ تیسری منزل پر تو بالکل نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ وہی پمپ ہے لیکن نیچے پورا پانی دے رہا ہے، اس سے اوپر والی منزل میں کچھ پانی دے رہا ہے اور سب سے اوپر والی منزل پر تو بالکل پانی نہیں جا رہا۔ اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خون نیچے کے اعضاء میں بالکل پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر جہاں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا، جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً جب انسان نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گویا پورے جسم میں خون پھر گیا ہے۔ آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو کھڑا ہوتا ہے، بیٹھنے، لیٹنے، کھڑنے اور لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ایسی ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے، لہٰذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا ہے، کہ جس کے ایک عمل کی تعریف آج کی سائنس اور علم جدید بھی کرتا ہے، اور ان اعمال میں سینکڑوں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پیارے بھائیوں، جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔